بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، افراط و تفریط کے اس ماحول میں جہاں مغربی تہذیب نے ساری زندگی ہی کو کھیل کود بنا دیا ہے، وہیں بہت سے دیندار حلقوں کی طرف سے بزبان حال اس تصور کو بھی فروغ دیا گیا ہے کہ اسلام صرف عبادات اور خوف و خشیت کا نام ہے۔ اسلام میں تفریح، کھیل، خوش دلی اور زندہ دلی کا کوئی گزر نہیں ہے، حالانکہ یہ بات سراسر خلاف اور اسلام کے مزاج سے بھی ٹکراتی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و فرامین اور اپنی زندگی کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ انسان جائز حدود میں رہتے ہوئے، جھوٹ سے بچتے ہوئے مزاح بھی کر سکتا ہے اور تفریح اور کھیل بھی کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روح القلوب ساعتا فساعتا، کہ تم اپنے قلب کی، اپنی دل کی خوش دلی کا کوئی سامان وقتاً فوقتاً کرتے رہا کرو۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا القلب ممل کما تمل الابدان فاطلبوا بها طرائق الحکمہ، کہ آدمی کا دل بھی بور ہو جاتا ہے اور اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے جس طرح انسانی جسم اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، لہذا تم اس کی خوش دلی کے لیے مختلف حکمت بھرے طریقے تلاش کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان دونوں حدیثوں میں ہمیں یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کی مجلس میں سوال کیا انک تداعبنا، کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، لا اقول الا حقا، کہ میں مذاق تو ضرور کرتا ہوں لیکن میں کبھی کوئی بات خلاف حق اور جھوٹ گویا نہیں بولتا ہوں۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالی تو تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے ہیں۔ انسانی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ خوش دل ہو اور اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے اس کی طبیعت فرحت اور خوشی محسوس کرے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے بھی انسانی اس فطرت کا خیال رکھتے ہوئے انسان کو ایک صحیح رخ دیا ہے، اور انسان کا جب دل خوش ہوتا ہے، طبیعت میں تازگی ہوتی ہے، جسم مضبوط اور مستحکم قوی ہوتا ہے، تو انسان کا عبادت میں بھی جی لگتا ہے، وہ عبادت میں سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو ایسے سست کھڑے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے بیمار اور بستر پر سے اٹھ کر نماز میں کھڑے ہو گئے ہوں۔ لہذا نماز میں چست کھڑے ہونا یہ خود گویا ایمان کا تقاضا ہے اور ایک مومنانہ وجاہت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری باتیں احادیث میں ایسی ملتی ہیں کہ آپ نے مزاح فرمایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے عمیر، ان کے پاس نغیر نامی ایک پرندہ تھا جس سے وہ کھیلتے رہا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارا وہ نغیر نامی بلبل پرندہ کہاں چلا گیا؟ وہ مر گیا تھا جس کے غم میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے کوئی اونٹ دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ان کو اونٹنی کا ایک بچہ دے دو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، میں بچے کا کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی جو بھی اونٹ ہوگا وہ بہرحال کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا۔ اسی طرح ایک بوڑھی آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو وہ بوڑھی عورت حیران پریشان کہ یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، کہ جب عورت جنت میں داخل ہوگی وہ بالکل جوان ہوگی۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کے ساتھ مزاح فرمایا۔ ایک مشہور واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حضرت زاہد بن حرام کا، وہ دیہات میں اور جنگل میں رہتے تھے
اور وہاں سے ترکاریاں سبزی وغیرہ لا کر مدینہ کی مارکیٹ میں اور بازار میں بیچتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی بہت پسند تھے۔ آپ ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ ظاہر ہمارا جنگل ہے، ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ وہ حضور کے لیے بھی ہدیہ لاتے تھے، حضور بھی ان کو شہر کی کوئی نہ کوئی چیز ہدیے میں دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں وہ کھڑے ہوئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور اپنے دونوں ہاتھ ان کی آنکھوں پر رکھ دیے، جیسا کہ بہت سی مرتبہ مذاق میں اس طرح کر لیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ بھائی بتاؤ اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو پہلے تو وہ جان نہیں سکے کہ کون ہے، لیکن انہیں اندازہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو انہوں نے اپنے جسم کو اچھی طرح حضور سے چمٹا لیا کہ حضور کے جسم کی برکت حاصل ہو جائے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست بات ارشاد فرمائی کہ اس کی دنیا میں کوئی قیمت ہو یا نہ ہو، وہ اس آدمی کی یعنی آپ کی زاہد بن حرام کی اللہ کے یہاں بہت قدر و قیمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مذاق فرمایا، مزاح فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دل آزاری نہیں کیا کرتے تھے، کسی کو ایسے نام سے بھی اور کسی کے ساتھ ایسا مذاق بھی نہیں کرتے تھے کہ جس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہو یا جس سے اس آدمی کا دل دکھتا ہو، ورنہ ان حدود میں رہتے ہوئے آدمی خوش دلی اور مزاح بالکل کر سکتا ہے۔ اسلاف سے، صحابہ اکرام سے بہت سارے اس طرح کے واقعات منقول ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے وہ بہت مذاقی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی باتوں پر مسکرانے لگتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مزاح کے ساتھ ساتھ بہت سارے اپنے زمانے کے ایسے کھیل بھی کھیلا کرتے تھے کہ جو ان کی جسمانی ورزش کا بھی سبب ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے کے مشہور کھیل تھے، گھوڑ دوڑ کا ایک کھیل تھا، اسی طرح نیزہ بازی تھی، اسی طرح نشانہ بازی تھی، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں تیراکی کی بھی تعلیم دی ہے۔ صحابہ اکرام آپس میں ریس لگایا کرتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تیز قدموں کے ساتھ چلا کرتے تھے، جس کو آج کے زمانے میں واکنگ اور جوکنگ کہہ سکتے ہیں۔ لہذا صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپس میں دوڑ لگائی، ایک مرتبہ ایک جیت گئے، دوسری مرتبہ دوسرے جیت گئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی، ایک مرتبہ حضرت عائشہ آپ سے جیت گئی، دوسرے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے اس دوڑ میں جیت گئے۔ آپ نے پھر فرمایا یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ یہ صحابہ اکرام سے اس طرح کے واقعات احادیث میں منقول ہیں جن سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے، ایک دوسرے کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے، دل آزاری اور تکلیف سے بچتے ہوئے آدمی اس طرح کھیل کر سکتا ہے، تفریح کر سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی بہت سارے کھیل رائج ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ آدمی جن کھیلوں کو اپنائے ان میں بنیادی مقصد انسان کی جسمانی ورزش ہو، ایکسرسائز ہو، فزیکلی فٹنس مقصود ہو، یہ نہ ہو کہ صرف وقت کا ضیاع ہو، احکام خداوندی سے آدمی روگردانی کر رہا ہو، ماں باپ کی حکم عدولی کر رہا ہو، ان کی نافرمانی کر رہا ہو، فضول خرچی کر رہا ہو، اور نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ ایسے بہت سارے کھیل آج بھی جائز کھیلے جا سکتے ہیں۔ آدمی ہاکی کھیل سکتا ہے، اسی طرح بیڈمنٹن ہے، اسی طرح آدمی ریس لگا سکتا ہے، فٹ بال کھیل سکتا ہے، والی بال کھیل سکتا ہے، آدمی کرکٹ بھی کھیل سکتا ہے، بشرطے کہ ان تمام تر کھیلوں میں کوئی ناجائز شرط نہ لگائی گئی ہو اور مقصد جسمانی ورزش ہو، کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچائی جا رہی ہو، اور آدمی ان کھیلوں میں اتنا منہمک نہ ہو گیا ہو کہ اس سے نماز چھوٹ رہی ہو، آدمی کے روزے ترک ہو رہے ہوں، احکام خداوندی کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، یا یہ کہ ماں باپ ناراض ہو رہے ہوں۔ ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آدمی یہ کھیل کھیل سکتا ہے۔ بہت سارے کھیل ایسے بھی ہیں جو سراسر ناجائز اور حرام ہیں۔ شطرنج اور چیس کا کھیلنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ممنوع قرار دیا ہے۔ اسی طرح آج کے زمانے میں لوگ لوڈو کھیلتے ہیں، اسی طرح بہت سے لوگ آن لائن گیم میں پب جی کھیلتے ہیں، فری فائر کھیلتے ہیں۔ یہ وہ سارے کھیل ہیں کہ جن کی وجہ سے صرف وقت کا ضیاع ہے اور آدمی کی زندگی پر بھی اور بطور خاص بچوں کی تعلیم پر جس کا غیر معمولی اثر پڑتا ہے،
اور وہ نقصانات اس کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں کہ جس کی بھرپائی بعد میں مشکل ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر سال 14 جنوری کو پتنگ بازی کا کھیل سارے ہندوستان میں منعقد کیا جاتا ہے، لوگ اس کو شوق سے کھیلتے ہیں۔ اس میں اگر غور کیا جائے تو بہت سارے مفاسد اور برائیاں ہیں، فضول خرچی ہے، آدمی کی اپنی جان جانے کا خطرہ ہے۔ ہر سال ایسے واقعات سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں آدمی چھت سے گر کر مر گیا، وجہ کیا تھی کہ وہ پتنگ اڑا رہا تھا، بے حیائی ہوتی ہے، اس طرح کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ لہذا آدمی وہ کھیل کھیلے جس سے اس کی جسمانی ورزش بھی ہوتی ہو، اس کا ذہن بھی تر و تازہ اور فریش ہو جاتا ہو، اور کسی کو کوئی تکلیف بھی نہ ہوتی ہو۔ لہذا اگر آدمی ان تمام تر چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھیلتا ہے تو یہ کھیل نہ صرف یہ کہ صرف کھیل ہوگا، بلکہ اگر آدمی کی نیت درست ہوگی تو ثواب بھی ملے گا، چونکہ انسان کے تمام تر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ حکیم عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے خلیفہ تھے، وہ بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے کہ آدمی جو بھی کام کر رہا ہو اس میں اپنی نیت کو ٹٹول لے۔ کھانا کھا رہا ہو تو ایسے بھی آدمی اپنی پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھاتا ہے، کھانے سے پہلے یہ نیت کر لے کہ یا اللہ اس کے ذریعے سے میرے جسم میں جو طاقت و قوت پیدا ہوگی میں اس کو تیرے احکام کی تعمیل میں استعمال کروں گا۔ آدمی کھیل کھیل رہا ہے تو وہ اس نیت سے کھیل لے کہ اس کے ذریعے سے میرے اندر جو پھرتیلا پن اور چستی آئے گی اور میرے اندر جو تازگی ہوگی میں اس کو صحیح کام میں استعمال کروں گا، تو یہ بھی ثواب بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔